ویسے ہندوستان میں دسیوں شعراء ایسے گزرے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود یا ہندو ہونے کے باوجود وہ سطح ظرفی کے حامل تھے، انصاف پسند اور حق شناس تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قلم اٹھایا اور خوب لکھا۔ انہی شعراء میں ایک نامور تو نہیں لیکن ایک گمنام شاعر ہے جن کا نام تھا دلو رام۔ دلو رام ایک ہندو شاعر تھے۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنا شروع کی اور پھر مشاعروں میں نعتیہ کلام پڑھنا شروع کیا۔ ان کی شاعری اتنی دلچسپ ہوا کرتی تھی، وہ دل سے بولتے تھے اور دلوں پہ چھوڑتے تھے، ہندو اور مسلمانوں دونوں میں یکساں مقبول ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان کے دل میں عشق نبوی کا دیپ پوری آب اور تاب کے ساتھ چمکا تو انہوں نے مشغلہ بنا لیا ہر وقت ہر مشاعرے میں نبی کی نعت پیش کرتا۔ ہندو بھائیوں نے شدید اعتراضات کیے، کیا تو کیسا ہندو ہے، ہندو ہو کر بھی ہر وقت مسلمانوں کے نبی کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن اس نے اس کا جواب دیا اور اشعار میں دیا، کہا کہ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد، اللہ ہے کیا رونق بازار محمد، کہ معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد، رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے، کہ خلق ساری شاخ روزے جزا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے تو معلوم ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے، ہندو سمجھ کے مجھ کو جہنم نے دی صدا، جب پاس میں گیا تو نہ مجھ کو جلا سکا، بولا کہ تجھ پہ کیوں میری آتش ہوئی حرام، کیا وجہ تجھ پہ شعلہ جو قابو نہ پا سکا، کیا نام ہے تو کون ہے مذہب تیرا ہے کیا، حیران ہوں میں عذاب جو تجھ تک نہ جا سکا۔ میں نے کہا کہ جائے تعجب ذرا نہیں، جائے تعجب ذرا نہیں، تو واقف نہیں تو میرے دل حق شناس کا، ہندو سہی مگر ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، ہندو سہی مگر ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، اس واسطے نہ شعلہ تیرا مشتاق آ سکا، ہے نام دلو رام تخلص ہے کوثری، اب کیا کروں بتا دیا جو کچھ بتا سکا۔ ان کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، حالانکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہندو تھا اور نبی کی نعتیں کہہ رہا تھا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، چونکہ شاعر تھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، زیارت کرنے والے، عیادت کرنے والے ہر وقت آتے رہتے تھے، تو آخری وقت جب نظر کی کیفیت طاری تھی، سکرات کا عالم تھا، وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا۔ تو پہلے تو لوگوں نے محسوس نہیں کیا کہ شاید آنے جانے والوں کو دیکھتا ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، حالانکہ اس کے اوپر شدید تکلیف تھی، اس کے باوجود وہ کہنے لگا، دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ان کو آنے دو اور مجھے اٹھا دو، مجھے پکڑ کو اٹھا دو اور ان کو آنے دو۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں سے تو کوئی آ رہا ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگوں نے اس کو اٹھا دیا اور پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، کون آ رہا ہے، کس کے لیے تو راستہ مانگ رہا تھا؟ تو کہا دیکھتے نہیں ہو وہ جس کی زندگی بھر میں نے تعریفیں کی وہ آ گئے، دیکھتے نہیں ہو وہ فاطمہ کے ابا آ گئے۔ حالانکہ میں نے ان کا مذہب قبول نہیں کیا ہے، لیکن میرے محبوب کتنے کمال کے ہیں اور کتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں کہ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی تو چلے آئے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی، دلو رام خاموشی کے ساتھ اس کی آنکھیں برس رہی تھی، کافی دیر تک خاموش رہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، خاموش تھے، آنسو جاری تھے آنکھوں سے اور گردن ہلا رہے تھے۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ دلو رام کیا ماجرا ہے، کیا یہ پاگل پن ہے،
یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی تجھ پہ؟ تو کہنے لگا وہ جو میرا محبوب آیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اے دلو رام، تیرا آخری وقت آ چکا ہے، اسرائیل تیری روح نکالنے کو حاضر ہو چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس نے میری زندگی بھر تعریف کی ہو وہ جہنم میں جائے، اس لیے میں تو تجھے لینے آیا ہوں اور جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے تو ایک بار صرف میرے کلمے کا اقرار کر، میرے پیغام کو تسلیم کر، یہ نہ دیکھ کہ زندگی کہاں گزری اور کن گناہوں میں اور کس کفر میں گزری، بس تو ایک بار اقرار کر لے، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں محمد تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ جنت جس میں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوگی اور وہ جنت جس میں علی ہوگا، اسی جنت میں اے دلو رام تو ہوگا، لیکن تیرا نام وہاں پہ دلو رام نہیں ہوگا بلکہ نام وہاں تیرا کوثر علی ہوگا۔ اب یہ بات اس نے بتائی اور چیخ ماری اور زور سے اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں کہہ کے وہ نیچے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ عجیب واقعہ ہوا اس کے ساتھ، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس نے آخری وقت پہ کلمہ پڑھا ہے، تو مسلمانوں نے کہا اس کو ہم اپنے اسلام کے مطابق غسل کفن دے کے دفنائیں گے اور مسلمان کے قبرستان میں دفنائیں گے، لیکن ہندو بھائی کہنے لگے نہیں ہمارا رشتہ دار ہے، یہ آخری وقت پہ کوئی عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اس نے ان کہی کہہ دی تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہم اس کو چتا میں رکھ کر جلائیں گے۔ اب ان کا رشتہ دار تھا، وہ زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے دلو رام کو چتا پہ سلا کے لکڑیاں رکھ کے تیل ڈال کے بار بار جب آگ سلگانے کی کوشش کی تو آگ نہ تو دلو رام کو جلا سکی اور نہ ان لکڑیوں کو جلا سکی، بالآخر مجبور ہو کر ہندو بھائیوں نے اس کی لاش مسلمانوں کے حوالے کر دی اور مسلمانوں نے اس کو لاہور کے قبرستان، مسلمان کے قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔